رب ذوالجلال جل وعلا کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر جو چیزیں لازم رکھیں ان میں سے اطاعت کے بعد سب سے بڑی مقدم جو چیز ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اور آپ کی محبت کو رب ذوالجلال کے حبیب علیہ السلام نے خود اس انداز سے بیان فرمایا کہ کامل ایمان اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک کوئی بندہ آپ کو اپنی جان، اپنے عزیز اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنے مال سے بڑھ کر محبوب نہ جان لے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کو احب الیکم من اللہ و رسولہ کے لفظوں سے بیان کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرنا، یہ وہ وصف ہے اہل ایمان کا جو ان کے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے، جو ان کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی بالادستی کا سبب ہے۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اہل ایمان کو عطا فرمایا کہ وہ اس نہج پر اپنے معاملات کو دیکھیں اپنے رسول علیہ السلام کے ساتھ اور پھر آگے بڑھنے کا اہتمام کریں۔ اب جہاں آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ محض فرضی معاملہ نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے سرکار نے فرما دیا اور ہم نے قبول کر لیا، بلکہ مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی طبیعت کو اپنے ایمان کے موافق بنائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی طبیعت کو بنانے کا اہتمام کرے۔ جہاں نماز یہ محض ایک ذمہ نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف فرض ہے، ڈیوٹی ہے، تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ بندہ مومن کے لیے وہ سرمایہ ہے کہ جوں یہ طبیعت میں آتی چلے جاتی ہے، طبیعت اس کے مطابق ڈھلتی چلے جاتی ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام بندے پہ بوجھ نہیں بنتا، پھر یہ سنت طبیعت کی موافقت میں، طبیعت سنت کی موافقت میں چلتے ہوئے طبیعت سنت کو اپنا حصہ بنا لیتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جو سنت مطہرہ ہے یہی انسان کی طبیعت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایمان کا خاصہ ہے، یہ ایمان میں تکمیل اور ایمان میں کمال کا خاصہ ہے کہ جو سنت مطہرہ ہے وہ انسان کی طبیعت بن جائے، اور جب سنت مطہرہ انسان کی طبیعت بن جاتی ہے تو پھر جو بھی سنت میں موجود ہوتا ہے انسان اس کو چاہتا ہے، انسان اس کو کرتا ہے، اور پھر چونکہ سنت میں جو مرکزی ذات اقدس ہے وہ ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو محبوب کیا، جس کو چاہا اور جس کو اپنی چاہتوں کا مرکز و محور بنایا، پھر بندہ مومن اسی طرف بڑھتا ہے اور اسی کو اپنی طبیعت کے اندر اپنی محبتوں کا مرکز و محور بناتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا قول موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں میں ان کی خدمت میں سرکار کی رضا حاصل کرو، ان کی چاہتوں میں سرکار کی چاہت حاصل کرو، ان کی محبت میں سرکار کی محبت حاصل کرو۔ اور ایک دوسرے جگہ آپ کا قول موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ یہ چاہتا ہوں کہ سرکار کے رشتہ داروں کی خدمت کرنے کا اہتمام کروں۔ کیوں؟ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ جس نے مجھے محبوب رکھا اس پر لازم ہے کہ وہ میرے رشتہ داروں کو محبوب رکھے، میرے اعزاء اور اقربا اہل بیت اطہار کو محبوب رکھے۔ لہذا یہ جو ہم اہتمام کیے بیٹھے ہیں یہ اسی محبت کا ایک حصہ ہے کہ جب کسی کا کوئی پیارا دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور اس کے عظیم اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے کسی بہانے سے کوشاں رہتا ہے کہ اپنے اس پیارے کی یاد کو لایا جائے، اس پیارے کی یاد کو دوبارہ سے آباد کیا جائے، اس کو تازہ کیا جائے اور اپنے دوستوں کے سامنے کسی نہ کسی طریقے سے اس شمع کو روشن رکھنے کا جو ہے وہ کوئی رستہ اختیار کیا جائے۔ تو یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ کوئی ہم احسان نہیں کر رہے بلکہ اپنی اسی محبت کی تازگی کا سامان کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، کہ جس نے حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اے اللہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں تو بھی انہیں محبوب رکھ، اور جو انہیں محبوب رکھے تو انہیں محبوب رکھ۔
یہ حدیث طیبہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ اس محبت کے لحاظ سے بیان فرمایا۔ اس اعتبار سے یہ محض ایک ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو خاص مسلکی تناظر میں ہو، بلکہ یہ محبت رسول علیہ السلام، ایمان اور بالرسالت کا تقاضا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان سارے معاملات کو کرنے کا اہتمام کریں۔